ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اب دیکھیے جناب اللہ کیسے کلام کرتا ہے۔ الشورى 42 سورت ہے، اس کی 51 اور 52 آیت۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم۔ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول کو بھیج کر، بس وہ اس کی اجازت سے وہی کرے گا جو وہ چاہے گا، بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف ایک روح امر سے بھیجی اور تو نہیں جانتا تھا کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک نور یعنی روشنی بنا دیا، اس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک تو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب بشر کس سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور وہ 3 طریقے سمجھنے ہم نے۔ بشر سے اللہ کیسے کلام کرتا ہے 3 طریقے۔ ایک ہے وحی کے ذریعے۔ وحی کے معنی ہوتے ہیں، ابھی میں بتاتا ہوں، وحی عربی میں بھی اس کے معنی ہوتے ہیں متاثر کر دینا، انفلوئنس کر دینا، انسپائر کر دینا، یعنی ایسا متاثر کر دینا کہ آپ وہی کریں۔ تو ابھی بہرحال بات جو رہی ہے، وہی کرتا ہے، انسپائر کرتا ہے، متاثر کرتا ہے، یہ ایک طریقہ اللہ کلام کرنے کا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ وہ پردے سے پیچھے بات کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے، اور پردہ ہے مطلب حجاب کی پردہ یا حجاب پردے کے پیچھے کلام کرتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رسول کو بھیجتا ہے، یرسلا بھیجتا ہے رسول کو، رسول کو، فیوحی بإذنہ ما یشاء، وہ رسول آن کے وحی کرتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ رسول آن کے وحی کر دیتا ہے۔ یہ 3 طریقے سے اللہ کلام کر رہا ہے بشر سے، بشر جتنے بیٹھے ہیں ہم سب۔ اب میں ایک بولوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا یہ ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم کون ہیں؟ نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم نے نازل کیا ذکر، اللہ ہے نا، اور ہم اس کے محافظ۔ یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ انسان سے کہہ رہا ہے، خود سننے والے پڑھ رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، میں پڑھ رہا ہوں مثال کے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے نازل کیا ذکر، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ میں ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ دنیا میں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ذکر، ہم اس کے محافظ ہیں؟ کہہ سکتا ہے یہ بات؟ تو پتہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کہلاتی ہے فرسٹ پرسن سپیچ، یعنی فرسٹ پرسن، میں یعنی انا، میں اردو میں کہیں گے فرسٹ پرسن متکلم، یعنی کوئی بھی بات اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ متکلم ہونا چاہیے نہیں۔ میں اگر کوئی کتاب، میں اگر بات کروں تو میں کر کے بات کروں، میں نے ایسا کیا یا میں نے وہ کیا یا میں نے کیا، یہ میں اگر بات کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ بات اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے میں نے آسمان بنایا، کیوں اللہ کہتا ہم نے آسمان بنایا، زمین بنائی، کائنات بنائی۔ تو یہ متکلم جو ہم پڑھتے ہیں آیات، اس میں وہ کس کا کلام ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ تو اس سے جو پہلا ورڈ ہے وہی، جو سمجھ لیں کہ اللہ جب مخاطب کر رہا ہے انسان سے ڈائریکٹ کلام میں، اس کلام میں، تو وہ وہی ہے، ڈائریکٹ خطاب اللہ تعالیٰ کا۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک ہے پردے کے پیچھے سے، حجاب، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے۔ کلام میں کون سی ایسی آیت ہے جسے لگے کہ یہ پردے کے پیچھے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کلام تو یہ ہے نا، میں نے بتا دیا کلام تو یہ اللہ کا۔ ایک تو میں نے بتا دیا جب ہم نے نازل کیا ہے اس کو، ہم اس کے محافظ، تو ہم سے ڈائریکٹ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی بیچ میں کوئی میڈیم نہیں ہے۔ لیکن دوسری یہ ہے آیات آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں، وہ ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔
قل ای شیء اکبر شہادہ، کون کس سے کہہ رہا ہے؟ قل کس سے کہہ رہا ہے؟ قل صحیح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انوالو ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ بات کس سے پیچھے کون کہہ رہا ہے؟ قل انا بشر مثلکم، کہو کہ میں بشر تمہاری مثل. تو یہ جو جملہ ہے کہو، تو اگر میں کہوں اللہ ایک ہے صاحب تو غلط بات ہے، لیکن میں کہوں قل هو اللہ احد، کہو کہ وہی اللہ ایک ہے، تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کہلوا رہا ہے مجھ سے. تو میں کہوں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے، اللہ کہلوا رہا ہے، یہ باقاعدہ مجھے کہنا پڑے گا. تو یہ پردے کے پیچھے اللہ کہلوا رہا ہے. یہ پردہ کل کا جو قرآن مجید واحد کتاب ہے دنیا میں جہاں یہ کہلوایا جاتا ہے، اور کسی کتاب میں نہیں ہے. کہو یہ بات، کہو یہ بات، کہو یہ بات. یہ وہ حجاب ہے جس کے پیچھے اللہ کہہ رہا تھا تم کو وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، تیسرا طریقہ ہے کہ یہاں بولتے ہیں او یرسل رسولا، یا بھیجتا ہے رسول کو، فیوحی باذن ما یشاء، پھر رسول کو بھیجتا ہے، پھر وہ آن کے وحی کرتا ہے، جس کی وہ اجازت دیتا ہے وہ آن کے وحی کر دیتا ہے. تو قرآن مجید میں کیا ایک رسول ہے؟ جی بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے. تو جو بھی رسول آن کے خطاب کر رہا ہے قوم سے، وہ رسول آن کے کہتا ہے، جیسے عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. اگر یا وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، اور میں بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. یہ جو جملہ میں نے پڑھ رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے، بلیو کریں آپ، یہ کہیں گے اللہ کہہ رہا ہے. ایکچولی اللہ کہہ رہی ہے، اللہ کیا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ السلام یہ کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں کسی سے قرآن کی آیت کوئی پڑھے اس کا ترجمہ کہے اللہ کہہ رہا ہے، ایکچولی اللہ ضرور کلام اللہ کا ہی کہلائے گا یہ، لیکن عیسیٰ السلام نے جو کچھ کہا وہ اللہ کلام ہے، قول رسول ہو گیا. وہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، وہ یا موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں، یا نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یا روح الامین روح القدس کہہ رہے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ رسول ہے، قول کا رسول قول ہے، کلام اللہ کا ہے. یہ اللہ کے تین طریقے کلام اس میں لکھے ہوئے آپ کو واضح نظر دیں گے. تو آگے لکھا ہوا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. تین طریقے اللہ نے اوپر بتائے، یہاں بتائے نا اوپر تین طریقے. ان تین طریقے کے بعد اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ، یعنی یہ تین طریقے اسی طرح اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، تیری طرف، روح کو ہمارے امر سے، روح کو ہمارے امر سے اللہ کہہ رہا ہے وحی کر دی تیری طرف. یہ کا جو یہاں ہے یہ بتا سکتا ہے یہ کا کون ہے؟ جی نہیں، میں کیسے معلوم بشر کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تین طریقے سے کلام کس سے کر رہا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اب اس بشر کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا نیچے، ہم نے وحی کری تیری طرف اس بشر کی طرف. تو بشر کو اللہ بتا رہا ہے کہ میں تین طریقے سے کلام کرتا ہوں. یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں، پڑھا اوپر وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، نہیں ہے بشر کے لیے أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، إِلَّا وَحْيًا، یہ وحی کے ذریعے، أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یا پردے کے پیچھے سے، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، یہ بھیجتا رسول کو، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، بس وہ آن کے وحی کر رہے رسول جو وہ چاہتا ہے. تو کہہ رہے انہی تین طریقے سے، وَكَذَلِكَ کا مطلب انہی تین طریقے سے اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، بشر کی طرف، روح کو اپنے امر سے. روح کا مطلب ایسنس، ابھی بتا چکا ہوں، اس کلام کی روح ہمارے امر سے. لیکن اللہ کہتا ہے یسألونک عن الروح، وہ تجھ سے سوال کر روح کے بارے میں، کہہ دو قل الروح من امر ربی، جو اللہ نے روح کو امر کیا تو روح آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تم کیا جانو کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. اگر اللہ تعالی روح کو امر نہیں کرے گا بشر کی طرف، اس کو کتاب کا معلوم نہیں ہے، ایمان کا معلوم نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بشر کو روح کو امر نہ کر دے. تو آگے لکھا ہے وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، یعنی پھر ہم نے بنا دیا اس کو روشنی، نور. کس کو؟ روح کو. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس روح کو نور سے ہدایت کر دیتے ہیں.
اور وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب یہ آیا کہ یہ جو بشر ہے جس میں اللہ نے روح کو انسپائر کر دیا وہ ہدایت کر رہا ہے صراط مستقیم کی طرف. یہ آیا کا یہ کیسے کون سا بشر ہے یہ جس کے اندر روح کو وحی کر دی.